آج ہم ادریس علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ حدیث میں ملتا ہے ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ ادریس کے معنی ہے درس دینے والا۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ تبلیغ اور درس و تدریس میں گزرا۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ناظرین، جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد شیس علیہ السلام کے پیروکار بہت تھوڑے سے رہ گئے اور قابیل کی اولاد نے کفر و شرک اور بے حیائی بدکاری کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ شراب خوری اور زناکاری عام ہو گئی، پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہونے لگی۔ دنیا بھر میں شیطان کے حواریوں کا راج تھا، لوگ شرک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بہت عبادت گزار اور سچے انسان تھے۔ آپ میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن نیکی کا یہ درس اور لوگوں کو راہ ہدایت پر بلانا بت پرستوں اور آگ کی پرستش کرنے والوں کو اچھا نہ لگا۔ وہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اس کے متعلق بتایا۔ لوگوں کے لیے ہجرت کرنا مشکل فیصلہ تھا، کیونکہ بابل سرسبز علاقہ تھا جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔ آخرکار ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے ہجرت کر کے مصر دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ پاک نے علم نجوم اور علم حساب بطور معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنا، ناپ تول کرنے کا طریقہ اور کپڑا سینا بھی لوگوں کو ادریس علیہ السلام نے سکھایا۔ لوگ اس سے پہلے جانوروں کی کھال بطور لباس استعمال کرتے تھے، اور ہتھیار بھی سب سے پہلے آپ نے بنائے اور آل قبیل کے ساتھ پہلی مرتبہ جہاد شروع کیا۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو راہ حق پر لایا جائے اور تمام لوگ ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہو جائیں۔ دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ کے ماننے والے۔ آپ نے بہت کوشش کی لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے راہ راست پر لانے کی، لیکن جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی اور جب آپ نے دیکھا مشرکین کا ظلم اور فساد بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اللہ کے ماننے والوں پر ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پیادوں پر اور دوسرا حصہ سواروں پر مشتمل تھا۔ بھرپور تیاری کے بعد آپ نے قوم قابیل پر چڑھائی کر دی۔ حق اور باطل کی اس لڑائی میں آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے بہت سارے مال و اسباب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو قیدی بھی بنا لیا، اور بہت سارے لوگ
دین حق پر آ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر وقت حمد و ثنا میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں بڑے مقبول تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھے رہتے تھے۔ ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ادریس علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو تعجب ہوا، یہ کوئی انسان نہیں، یہ حضرت اسرائیل ہیں جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، میرا دل کرتا ہے تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کی روح نکالی اور واپس کر دی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام نے انہیں دوزخ دکھائی۔ دوزخ دیکھ کر وہ جنت میں آئے اور بہت دیر تک جنت میں رہے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا واپس چلیں۔ حضرت ادریس نے جواب دیا، جب تک جنت اور دوزخ پیدا کرنے والا مجھے اجازت نہیں دے گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان مقرر کیا کہ فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے اور میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ پھر فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا، آپ آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی۔ ناظرین، ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بڑی نمایاں تھیں، ایک تبلیغ اور دوسرا آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔